السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں تاکہ شب قدر کی یہاں پر تلاش کی جائے اور اس تاخرات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور اپنی تقدیر کو بدلنے کا سامان فراہم کریں۔ آج کی یہ رات انتہائی قیمتی اور اہم ترین رات ہے۔ اس رات میں جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے اور دوسرے ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیروں کی اصلاح کرتے ہیں اور تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں۔ نہ جانے ہم میں کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی تقدیر میں شاید اللہ نے برائی رکھا ہو، لیکن ہماری تڑپ، ہماری دعاؤں اور ہماری خلوص نیت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بری تقدیر کو نیکی میں بدل دے۔ چونکہ تقدیر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری تقدیر کو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری تقدیر میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی اللہ نے لکھا ہے، اور جو لکھ رکھا ہے وہ تو ہم کو پہنچ کر رہنے والا ہے۔ تو آج کی یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی قیمتی رات ہے۔ اس رات میں کچھ باتیں دین کی اور اصلاح کی ہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو اور ہماری معلومات میں اضافہ ہو، ہم گمراہی سے بچ کر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ بے شمار درود و سلام ہو کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، آج جو بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ بات اخلاص سے متعلق ہوگی۔ آپ اخلاص کے بارے میں بہت سنے ہوں گے، لیکن اخلاص کی تعریف، اخلاص کا معنی، اخلاص کا مفہوم، اخلاص کہاں پر رہتا ہے، اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے، اخلاص کے فائدے کیا ہوتے ہیں، شاید یہ بات آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ میں تو یہ سمجھوں گا کہ اخلاص کیا ہے ہم کو سمجھنا چاہیے، چونکہ ہمارے تمام اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں اخلاص پر۔ خیر کے معاملات، عبادات کے معاملات، بھلائی کے معاملات، ہمارا ہر نیک عمل اخلاص کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوتا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو آدمی پیسے والا بہت پیسہ خرچ کر دے اور مخلص ہو جائے، غریب تھوڑا خرچہ کر دے مخلص ہو جائے،
یہ معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کے سامنے خرچ کرتے ہیں، وہ ریاکاری کی ایک لاری رائی کے سے بھی زیادہ وزنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، اگر بندے کے پاس اخلاص رہا تو۔ اب اگر میں آپ کے سامنے ایک سوال کروں، آپ لوگوں میں سے مخلص کتنے ہیں؟ چلیے کامن ایک آزما لیتے ہیں۔ چلیے کتنے لوگ ہیں ہمارے اندر جو اپنے آپ کو مخلص سمجھتے ہیں یا مخلص کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں مخلص کون ہے؟ کوئی مخلص نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اخلاص کیا ہے یہ نہیں جانتے، لیکن ہم بولتے دیکھیے گفتگو میں کہ نہیں بھائی یہ میرا کام ہے، میں مخلص ہوں اسی لیے تم کو بتا رہا ہوں، بول کے میں تمہارا مخلص ہوں اسی لیے میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ یا ہم بولتے کہ نہیں بھائی میرے سے بڑا مخلص کوئی نہیں ہے، میں ہر کام اخلاص کی بنیاد پر کرتا ہوں۔ یہ سب جو باتیں ہیں نا، یہ دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اخلاص دکھائی جانے والی چیز نہیں ہوتی، یہ عمل کا ایک خفیہ اور باریک ایسا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ایک حادثہ ہمارے پاس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ، فرض کر لیجیے آگ لگ گئی، کیسا لگی کوئی سوچتے ہیں؟ نہیں، ارے سب اچھا تھا بھائی، کہاں سے لگی نہیں معلوم ہے۔ وہ آگ کہاں سے لگی کوئی بتلا سکتا؟ نہیں بتلا سکتا۔ وہ کہاں سے لگی آگ جو بولتے ہیں نا، اسی چیز کا نام ہے اخلاص۔ وہ آگ ہمارے عمل کی وہاں سے لگنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثال کیسی ہے دیکھیے آپ، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں صحابہ کی زندگی کی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا خطاب تھا غسیل الملائکہ۔ غسیل الملائکہ کے معنی کیا؟ کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اگر ہمارے پاس کوئی مر جاتے ہیں تو ہم لوگ غسل دیتے ہیں اس کو، اگر کسی کو غسل دینے نہیں آتا تو غسل لا کے غسل دے دیتا۔ تو وہ صحابی کو کہا جاتا غسیل الملائکہ، ان کی لاش کو فرشتے غسل دیے تھے۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے ان کی لاش لائی گئی تو ان کی لاش سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ان کا نام تھا حضرت حنظلہ۔ ان کے اندر ایک اخلاص تھا۔ وہ اخلاص کیا ہے کہ ایک رات کے دولہے تھے، ابھی شادی ہوئی، ابھی نیند بھی پوری نہیں لگی، سمجھیے ایک معنوں میں جہاد کا اعلان کر دیا گیا، جنگ شروع ہو گئی، سیدھا اٹھے، غسل وغیرہ کرنے کی بھی ان کو فرصت نہیں تھی، اتنا ٹائم بھی ضائع نہیں کرو، اتنی دیر میں سیدھے کے سیدھے گئے، جہاد کرے اور اللہ کے راہ میں شہید ہوئے۔ تو فرشتے ان کو غسل دیے تھے۔ ان کا جو عمل تھا، جو تڑپ تھی، انہوں یہ نہیں سوچے کہ میری بیوی ایک دن ہوا میں نکاح کر کے اس کا کیا ہوں گا، ابھی نئی زندگی شروع کرا میں اس کا کیا ہوگا، کبھی سوچے ہو؟ نہیں سوچے، سیدھا چلے گئے اور جا کر کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو ان کے اخلاص کی برکت کا اندازہ کیجئے آپ کہ فرشتے ان کو غسل دیے تھے۔ ایک کامن سینس، اگر میں آپ سے پوچھوں اب اس سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا جن کی مرتے ہی اتنی بڑی کرشمہ سازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو گئی، ایسا کوئی ولی ہوگا دنیا میں؟ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی حنین کی جنگ چل رہی ہے، ایک صحابی رسول کے پاس کھجور تھا، شاید بھوک لگی، کھجور کھا رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اخلاص سمجھو، اخلاص سمجھا رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اس واقعے میں آپ کو اخلاص سمجھنا ہے، اخلاص کا عمل کیا ہوتا ہے، پھر بعد میں بتاتا ہوں کہ اخلاص کس کو بولتے ہیں۔ تو وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور توڑے بھی ہاتھ میں پکڑے، منہ تک بھی نہیں لے کے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ تو بولے ذرا پلٹو، وہ جو دشمن کا لشکر نظر آ رہا نا وہاں جنت ہے۔ بولے تو بولے وہاں جنت ہے تو یہ کھجور یہاں کھا کے وقت کیوں ضائع کروں، وہاں جا کے کھا لوں گا۔ بول کے سیدھے کے سیدھے گئے، اپنے جوہر دکھائے، کافروں کو شکست دیا، شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ اخلاص اس کو بولتے ہیں، اخلاص۔ لگی نا چنگاری ایک آگ، وہ شعلہ بن کے نکل جاتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ چلیے
اب اخلاص کے معنی جو لکھے گئے ہیں وہ تفصیل سے بہت معنی ہیں اخلاص کے. جیسے اخلاص کے ایک معنی ہیں خالص ہونا. خالص، آپ دودھ کی دکان پہ جا کے دودھ لیتے گولی کے پاس، تو آپ دودھ والے سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ پیور ہے کیا؟ گھی خریدنے جا رہے ہیں، کیا پوچھتے ہیں آپ؟ پیور ہے کیا؟ وہ جو پیور بول رہے ہیں نا آپ، اسی چیز کا نام ہے خالص، اخلاص. کیا بھائی پانی تو نہیں مل کے ہے نا، اصلی ہے کیا نقلی ہے؟ آپ ایک کپڑا خریدنے جا رہے ہیں، آپ کو کاٹن پسند ہے، تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ پیور کاٹن ہے کیا بھائی؟ 100% پوچھتے نہیں پوچھتے؟ وہ جو تحقیق ہے نا، اس تحقیق کا نام کیا ہے؟ اخلاص. سمجھ گیا آپ؟ اخلاص اس کو بولتے ہیں. اخلاص. آپ مکھن لے کے گرم کر رہے ہیں گھی تیار کرنے کے واسطے. جب اس کو گرم کرتے، گرم کرنے کے بعد گھی تیار ہوتا ہے، گھی پہلے سے تیار رہتا؟ گرم کرنے کے بعد گھی تیار ہوتا. وہ گھی تیار جب ہوتا تو اس کے اندر کا جو کچرا جس کو ہم مڈی بولتے ہیں، تل چھٹ، وہ جا کے نیچے بڑھ جاتی نا. تو گھی الگ ہو گیا، مٹھی وہ جو مڈی ہے وہ الگ ہو گئی. تو گھی کا خالص ہونا اور مڈی کا نیچے بڑھ جانا، اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص. سمجھ گئے؟ یہ تو ہمارے کسی بھی عمل میں یہ چیز ہے، یہ ہم کو جائزہ لینا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کے بارے میں جہاں جہاں پر بھی تذکرہ فرمایا، کل 23 مقامات پہ، وہاں پر اخلاص کو خاص کیا چند چیزوں کے ساتھ. آدمی کو عبادت میں مخلص ہونا ہے، آدمی کو اطاعت میں مخلص ہونا ہے، آدمی کو گفتگو کے اندر مخلص ہونا ہے، آدمی کو ارادے اور نیت میں مخلص ہونا ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر اخلاص درکار ہے، جو میں بیان کے آخر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. تو پہلی چیز، عبادت میں آدمی کو مخلص ہونا ہے، کیونکہ اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کہ بندے کا کوئی بھی عمل سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہ ہو. اس چیز کا نام کیا ہے؟ اخلاص. چلیے فرض کر لیجئے ایک آیت ہے، الحمدللہ تقریباً سب مسلمانوں کو یاد ہے، اور سال میں ایک مرتبہ تو ہر مسلمان وہ آیت کو ضرور پڑھتا دعا کے طور پہ. جب ہم عید قربانی کا جانور ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تیاری کرتے تو اس وقت ہم ایک دعا پڑھتے. وہ دعا میں اخلاص کی بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. وہ دعا کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ، میں اپنے چہرے کو تیری ہی طرف کرتا ہوں اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، چونکہ تو نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا یکسوئی کے ساتھ، اور اے اللہ میں مشرک نہیں ہوں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ بے شک میری نماز، اے اللہ بے شک میری قربانی، اے اللہ بے شک میرا جینا، اے اللہ بے شک میرا مرنا للہ رب العالمین، دونوں جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے. عبادت ہوئی نا پوری. کتنی چیزیں اللہ کے واسطے ہو گئی؟ ان صلاتی بدن کی عبادت، اے اللہ میری نماز، ونسکی میری قربانی جان کی عبادت، ومحیایا میری زندگی اور موت کی عبادت، یہ میں جی رہا ہوں اللہ کے لیے، میں مر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. چار چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد ہم جانور ذبح کر رہے ہیں نا. اس کے معنی کیا ہوئے؟ عبادت میں آدمی کو اتنا مخلص ہونا چاہیے. چلیے اے اللہ، نماز تو سب اللہ کے واسطے ہی پڑھتے نا. ایسا کوئی آدمی ہے جو غیر اللہ کے واسطے نماز پڑھتا؟ آپ کو نہیں معلوم یہ بات، یا تو کبھی نہیں سوچے. نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز کس چیز کا نام ہے؟ مؤذن آزادیاں آئے، امام کے پیچھے کھڑ گئے، پڑھ لیے چلے گئے، اس کے نام نماز ہے؟ کبھی غور کریں نماز میں کیا کرتے ہم، کیا کیا کرتے ہم نماز میں؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم امام کے پیچھے اللہ اکبر بول کے نماز میں کھڑے جاتے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ قیام. قیام کرتے نا.
دوسرا اللہ اکبر بول کے رکوع کر لیتے، اس کو رکوع بولتے، تیسرا سجدہ کرتے، چوتھا جلسہ قاعدہ کرتے۔ اب یہ چاروں چیزوں کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے بھائی، نہ رکوع کرتا، نہ سجدہ کرتا، نہ قاعدہ کرتا، ہاں میں پڑھ لیا ہوں بھائی نماز بولتا، نماز ہوتی اس کی نہیں ہوتی۔ اب نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، رفع الیدین کرا نہیں کرا، سینے پہ ہاتھ بنا نہیں بنا، یہ سنت ہے، یہ اس میں تقدیم اور تاخیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس میں معاف کر سکتا ہے، لیکن فرض میں اب ایک آدمی ہے بھائی، سینے پہ ہاتھ نہیں بنا، پیٹ پہ ہاتھ بن لیا، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، نہ اس کو سجدے سہو کرنا ہے۔ لیکن ایک آدمی سجدہ بھول گیا تو سجدے سہو کرنا ہے، کیوں؟ فرض میں کمی کر دیا انہیں۔ چلیے اب ہم اللہ سے اخلاص کا وعدہ کیا کریں؟ اے اللہ بے شک میری نماز، اتنا ہی نہیں، اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اے اللہ میرا کھڑے ہونا، اے اللہ میرا رکوع کرنا، اے اللہ میرا سجدہ کرنا اور با ادب ہو کے بیٹھ جانا تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ بولے نہیں بولے تو نماز ہوئی نا۔ ہاں اب سمجھو، اب ہم کتنے بڑے مخلص ہوں گے سوچو۔ اب ایک آدمی ہے اپنے بڑوں کو سجدہ کر رہا، ایک آدمی ہے اپنے بڑوں کے سامنے جھک جا رہا، آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ بالکل ہوتا، کوئی بڑا آدمی آ گیا، بزرگ نیک آدمی، ایک دم جھک کے بولتا نہیں، پیٹ میں منڈی ڈال دے گا، رکوع ہوا نہیں ہوا، تعظیم ہوئی نہیں۔ چلیے ابھی ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہے جو اپنے بڑے لوگ علماء وغیرہ آتے ہی کیا کرتا معلوم؟ سیدھا قدموں پہ گر جاتا، خدم بوس بول کے، روڈ پہ دیکھے روڈ پہ گر جاتا، خدم بوس بول کے، اللہ اکبر، سجدہ کر رہا نہیں کر رہا غیروں کو۔ اب بھی کیا بولا اخلاص کی بات؟ اے اللہ میری نماز بولا، اب سجدہ کرا کس کو؟ یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ جو سجدہ اللہ کے لیے ہو گیا، جو رکوع اللہ کے لیے ہو گیا، جو قیام اللہ کے واسطے ہو گیا، جو قاعدہ اللہ کے واسطے ہو گیا، یہ گردن مومن کی کٹ سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک سکتی نہیں، جھک سکتی، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ ایک واقعہ ہے دیکھیے، دو صحابہ تھے، ایک بادشاہ کے کارندے دونوں کو پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ اب بادشاہ بولا کہ میں تم کو زندگی دے دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ بولے شرک کیا کرنا؟ تو بولے کچھ بھی نہیں، ایک مکھی کو مار کے یہ ہمارے بت کے نام پہ چڑھا دو، میں جان بخش دوں گا۔ کتنی شیطان کہاں سے ڈالا دیکھیے دماغ میں خیال، بڑی بات نہیں ہے بھائی۔ ایک مکھی کو، مکھی کی کوئی حیثیت ہے؟ صبح سے شام تک ہم کتنے کی مچھروں کو مار ڈالتے ہو الیکٹرک کا بیٹ لے کے، کتنے کی کروڑوں جو ہیں مکھیاں ہم ختم کر دیتے فینائل ڈال لے کے، کوئی گنتی ہے اس کی؟ نہیں۔ اب یہی اخلاص بندے کا ٹپکتا، تو بولے کہ ایک مکھی کو ہی صحیح تم مار کے ہمارے یہ بت کے نام پہ بھینٹ چڑھا دینا تو میں زندگی بخش دوں گا۔ ایک کا ایمان ڈگمگایا، ایک ثابت قدم رہ گیا۔ ایک بولے کہ نہیں یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، بولے گردن کٹ جائے گی لیکن یہ مکھی بھی غیر اللہ کے سامنے نہیں چڑھاؤں گا میں، چونکہ اللہ کے ساتھ میں کیا وعدہ کرا تھا؟ ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، گائے کی، بچڑے کی، اونٹ کی یہ قربانی تو آج سمجھ میں آتی، وہ مکھی کو مار کے بھی غیر اللہ کے سامنے ڈال دینا، انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ بھی بڑی قربانی ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام۔ تو بولے کہ مرنے کو تیار ہو جاؤ، بولے کوئی بات نہیں، اللہ کے واسطے مرنے میں کیا حرج ہے۔ انہوں قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ یہ دیکھے ارے میرے کو بھی قتل کر دیں گے، بول کے کیا کریں والا، مار کے چلا دیا، خلاص، کوئی بڑی چیز چڑھائے۔ چلیے اب دونوں میں اخلاص کس میں تھا؟ مرنے والے میں یا جینے والے میں؟ مرنے والے میں۔ اب ہم کو یہ سوچنا ہے، ہم مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دلوں کے اندر کتنا بڑا اخلاص ہے۔ اللہ اکبر، ہم کیسے مسلمان ہیں ذرا سوچئے۔ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا رہے نا، غیروں کے سامنے اللہ بڑا ہے یا بندہ بڑا ہے؟ دلیل کوئی بول سکتا دلیل کیا ہے اللہ بڑا ہے بول کے؟ چلو دیکھیں گے، کوئی ایک تو بھی دلیل بتاؤ انشاءاللہ۔ ہاں ہاں بولے، آپ بولیے۔ چلیے
سب سے بڑی دلیل اذان. ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں ایک دلیل بھی ملتی ہے آپ کو، عموماً لوگوں کو نہیں معلوم. آپ یہ بھی سوچو، اپنے بچوں میں سے کسی کا نام اکبر مت رکھو، اس لیے کہ اکبر کون ہے؟ اللہ ہے. ہم کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. جو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، اس اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گردن جھکانے کے بعد کسی پتھر کے سامنے، کسی لکڑی کے سامنے، کسی بت کے سامنے یہ گردن جھک سکتی؟ پھر کفر میں اور ایمان میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہو؟ نہتا ینحتو، عربی تنحتون کے معنی کیا ہوتے؟ ایک گھٹ چیز ہے پتھر، ہتھوڑی لے لے کے، چھنی لے لے کے اس کو خوبصورت بناتے نا، اس کا نام ہے نہتا. اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو تم پوج رہے ہو. خالق کون ہوا بھائی؟ بنانے والا یا کون ہوا؟ بنانے والا ہوا نا. تو پتھر کو مورتی کی شکل کون دے رہا؟ انسان. تو اب خالق انسان ہونا چاہیے یا پتھر ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. اب مسلمانوں میں کفر میں یہ فرق ہے اخلاص کا. ہمارے اندر اخلاص ہے مسلمان میں، اسی لیے ہم کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے. اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے، آ کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فلاں ملک کو گئے تھے، وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں. تو ہمارے دل میں یہ بات آئی، روئے زمین کی سب سے مقدس، محترم، بلند و بالا، تعریف کے لائق آپ کی شخصیت ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کر لیں؟ بڑی بات تھی نا صحابہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنو، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. جائز نہیں ہے، اسی لیے میں یہ حکم نہیں دے سکتا. چلیے آپ بولیے، ہم آ کے جو انسان کر رہا ہے سجدے کے معاملے میں، اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. سوچو، اخلاص کے حوالے سے سوچیے آپ. ہم مومن ہیں تو اخلاص ہونا ضروری ہے. ہم مومن نہیں ہیں، ایمان میں اور کفر میں اخلاص کا ہی فرق ہے. ہمارا ہر کام کس کے واسطے ہوتا؟ اللہ کے واسطے. کافر کا ہر کام کس کے واسطے ہوتا؟ اس کے واسطے، اس کی ذات کے واسطے ہوتا. ہمارا کام ہماری ذات کے واسطے نہیں ہوتا. چلیے، اب اللہ کے لیے مومن کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اخلاص، خالص کرنا، عیب سے پاک. کوئی بھی کام، آپ جانور خریدتے قربانی کا، عیب والا خریدتے، لنگڑا، اندھا، کوئی خریدتا نہیں. کان پکڑ کے دیکھتے کہیں پھٹا ہوا ہے کیا، پیر پکڑ کے دیکھتے لنگڑا ہے کیا، سنگ ٹوٹا ہوا ہے کیا دیکھتے. کیوں؟ اللہ کے واسطے کیا دینا؟ غیر عیب دار چیز دینا، اصلی پختی چیز. اللہ، اتنا سب ہم کام کرتے تو عبادات میں اللہ تعالیٰ کے واسطے اخلاص نہیں معلوم. چلیے، اب اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کی ایک اور تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے لوگو تمہارے لیے جانوروں میں نصیحت کی بہت سی چیزیں ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تم کو جانوروں کے پیٹ سے پلاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں. کیا پلاتے ہیں؟ مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص مزیدار دودھ تم کو پلاتے ہیں. خالص کے معنی سمجھ گئے؟ گوبر صاف ہے یا گندا ہے؟ گندا. خون صاف ہے یا گندا ہے؟ گندا. وہ دونوں کے بیچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی چیز کو پیدا کرے، خالص دودھ. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کفر کی دنیا میں، ایک شرک کی دنیا میں یا بغاوت کی دنیا میں مومن کا عمل اس دودھ کی طرح خالص ہو، اس عمل کو کہا جاتا ہے اخلاص والا عمل. سمجھ گئے بات؟ اخلاص. اب آپ دیکھیے، ہم کیا بولتے معلوم ہے؟ بلکہ ارے بھائی یہ کام میں کرا، اخلاص سے خالی. ہم کیا کریں؟ صحابہ سے بڑھ کے کوئی کام کرے؟ کبھی کوئی صحابی بولا میں کرا بول کے؟
کوئی صحابی نہیں بولے اخبار میں فوٹو دیتے ہم لوگ 1 لاری چاول باٹے بول کے. اخلاص ہے کیسا؟ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ کوئی مانگا جو ہاتھ کو آیا دے دینا، جو ہاتھ کو آیا دے دینا. چلیے میں آپ کو آپ بولتے ہیں بہت نیکیاں کرا بھائی، کیا کرے بھائی نیکی؟ یہ رمضان میں 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے تقسیم کرا دیکھو. بولے آپ اتنے تھوڑے، اللہ کے واسطے 1 لاکھ روپے، عجیب و غریب بات ہے. 1 کروڑ کا آدمی ہے، اللہ کے سامنے 1 لاکھ روپے خرچہ کرا. عیب کی بات ہے نا. نیکی اس کا نام نہیں ہوتا. اخلاص سے نیکی جو کی جاتی ہے وہ کس کو بولتے معلوم ہے؟ قرآن مجید میں 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور 4 پارے کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، تم نیکی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں. مما تحبون، وہ چیز جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہو. اب بولو آپ 1 لاکھ روپے عزیز تھے آپ کو؟ اللہ اکبر. ایک صحابی رسول کیا کرے اللہ کے نبی کے سامنے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ باغ میں اللہ کی راہ میں دے دیا. تو وہ باغ میں ان کے رہنے کا کمرہ بھی تھا. ان کی بیوی وہ کمرے میں چولہا پکا رہی تھی. ادھر نبی کو بولے یا رسول اللہ کے راستے میں وہ باغ پورے کا پورا میں دے دیا، ذرا ٹھہریے. سیدھا بھاگ لیتے ہوئے گئے اپنی بیوی کو باغ کے دروازے سے بولے بیگم گھر کے باہر نکلو. بولے کیوں؟ جنت کی بشارت نبی نے سنائی، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، 1 سیکنڈ بھی وہاں تم نہیں رہنا. چلتا جلتا چھوڑ کے بیوی باہر نکل گئی. خلاص جو چیز اللہ کے راہ میں دے دی گئی اب وہ ہمارے استعمال میں رہتی. اب وہ باغ کتنا عزیز تھا ہوں گا ان کو. بولو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما کے معنی کیا ہے؟ خالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون بولتا ہوں جو چیز پسند ہے دے دو. میرے کو سیل فون پسند ہے میں دے دیا، میرے کو یہ پین پسند ہے میں دے دیا، میرے کو گھڑی پسند ہے. اس کو نہیں بولتے نیکی. آپ کو سب سے زیادہ. اب میں آپ سے ایک سوال کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ ہر انسان کی پسند الگ الگ ہوتی، ہر ایک کی پسند ایک نہیں رہتی. آپ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا. باپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہوتے بولیے؟ اولاد. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اولاد مانگے تو دیتے نہیں دیتے؟ چلو کس کا دم ہے بولیے دیکھیں گے دینے کا. اللہ کی راہ میں اولاد دینا. ہاں ہمارا ایمان اتنا ہی ہے. صحابہ کا ایمان بہت تھا، صحابہ کا ایمان بہت تھا. ایک صحابیہ تھیں، ان کو 4 بیٹے تھے. 4 بیٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا. کرتے ہی اپنے بیٹوں کو بلا کے نصیحت کرے، بیٹو ادھر آؤ، یاد رکھو آج کے دن کے لیے تم کو میں نے پیدا کیا ہے، آج کے دن کے لیے میں نے تم کو دودھ پلایا ہے. اللہ کی ذات کی قسم ہے تمہارے باپ کے مر جانے کے بعد کبھی بھی میں نے تمہارے ماموں کو ذلیل نہیں کیا، اور آج تم کو اللہ کے نبی کی ساجھیداری نصیب ہو رہی ہے. جاؤ نبی کے ساتھ اور پیٹ پلٹ کر نہیں دیکھنا. جنگ شروع ہوئی. وہ صحابیہ کا 1 بیٹا مارا گیا. ان کو کہا گیا تمہارا 1 بیٹا قربان ہو گیا ہے. بولے الحمدللہ الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے پوچھا. پھر کہے آ کے بولے تمہارا دوسرا بیٹا بھی اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا. تو بولے الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ بولے تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. بولے کہ الحمدللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ بعد میں خبر آئی کہ تمہارا 4تھا بیٹا بھی شہید ہو گیا. تو کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ اس کے بعد وہ صحابیہ سجدے میں گر گئی، اشک بار ہوتے ہوئے کہا اے اللہ تعالیٰ میں تیری شکر گزاری بجا لاتی ہوں کہ تو نے میرے 4 بیٹوں کو تیرے دین کے لیے قبول کیا ہے. دیے نہیں دیے؟ اب اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی؟ سمجھیے آپ، ہوتی نہیں ہوتی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کو جو پسند ہے
مجھے نیند بہت پسند ہے. فجر کی اذان ہو گئی ہے, کوئی ہم میں سے حوصلے والا بولو نیند چھوڑ کے فجر کو گیا ہوں گا؟ بولو. کرکٹ کا میچ چل رہا ہے, مغرب کی اذان ہو رہی ہے, انڈیا پاکستان کا میچ ہے, کوئی جاتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ نہیں, مجھے کرکٹ پسند ہے, چھوڑ کے جاؤ. ایسی کی تیسی, یہ تو فانی ہے, مجھے کیا ملنے والا ہے؟ نماز گئی تو پھر نہیں ملی. کرتے کوئی نہیں کرتے. ہمارا اخلاص اتنا ہی ہے. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما, تو چلیے آپ بولیں گے کہ یہ کیسی بات ہے. میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ. حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے تھے, ان کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی, اولاد نہیں تھی. خوب گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد دیا. ایک بیٹے کا نام تھا اسحاق اور ایک بیٹے کا نام اسماعیل. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ بیٹا دیا, دے دے کے بولے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ہمارے راہ میں قربان کر دو. ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ہماری راہ میں ذبح کرو. تو ابراہیم بولے کیا ہے اللہ, کیسی بات, بڑھاپے میں دیے اولاد اور وہ بھی کھینچ لے رہے ہیں آپ, ایسا کیسا ہو سکتا؟ کبھی بولتے ہم اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کہتا ہمارا بیٹا اللہ کے راہ میں دے دو, وہ دین کو مانتے؟ ہم لوگ مانتے؟ نہیں مانتے. ہندو مذہب کو لوگ کمزور نظر سے کیوں دیکھے معلوم؟ وہاں ایک غلطی تھی. وہ غلطی کیا تھی کہ شوہر اگر مر گیا تو شوہر کی چتا کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دیتے تھے, زندہ بیوی کو جلاتے تھے. تو لوگ بولے ایسا بھی کوئی مذہب ہوتا کیا؟ یہ بھی کوئی قبول کرنے والی چیز ہے؟ بیچارہ مرنے والا مر گیا, زندے کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹا ہم سے مان لیتا تو کیا ہم وہ دین کو مانتے؟ نہیں مانتے. لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے پر چاقو چلایا نہیں چلایا؟ ان کا اخلاص تھا نہیں تھا؟ مما تحبون, حد سے زیادہ عزیز ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا نام کیا ہے؟ اخلاص. چلیے اب اتنی چھوٹی تعریف میں نے اخلاص کی آپ کے سامنے کیا. اب آپ ذرا بتلائیے کہ ہم میں کتنے لوگ مخلص ہوں گے؟ اپنا اپنا جائزہ لے لو, چونکہ آج رات جائزے کی رات ہے نا, یہ اپنا احتساب کرنا ہے. رمضان کا مہینہ, روزے میں رہ کے احتساب کرنا, کیلکولیشن کرنا. کتنے ہمارے پاس ایمان ہے ذرا سوچیے آپ. ہم اسلام کو کتنا پہچانے ہوں گے, دین کو کتنا سمجھے ہوں گے, یا ہمارے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے آپ, اخلاص نہیں ہے, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, صدقہ نہیں ہے, خیرات نہیں ہے, حج نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اخلاص اگر ہے تو سب سے باریک عمل کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اہمیت ہے. چلیے اس کے واسطے بھی دلیل لیتا ہوں میں آپ کو. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک عورت تھی, دو عورتوں کی مثال بیان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت تھی, ایک لمحے کے لیے بھی وہ عورت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کی. اس کے معنی کیا ہوا؟ وہ نمازی تھی, خیراتی تھی, صدقاتی تھی, اللہ والی تھی, اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا, سب تھا. لیکن اللہ نے اتنے اچھے عمل کے باوجود اس عورت کو جہنم کا حکم دے دیا. کیوں؟ وہ ایک ایسا کام کر لی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. وہ کام کیا تھا؟ ایک بلی کو باندھ کے رکھی, بھوکا پیاسا رکھ کر تڑپا تڑپا کے مار دی. اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تو اللہ اس کے نیک اعمال کو دیکھے نہیں, بولے جاؤ جہنم میں جاؤ. ہو گئی بات. چلیے ایک اور عورت تھی, سب سے بری عورت. اب سب سے بری عورت کے معنی کیا ہوں گی؟ وہ زانیہ تھی ہوں گی, چور تھی ہوں گی, بدکار تھی ہوں گی, خطا کار تھی ہوں گی, مگر تھی سب سے بری عورت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کا حکم سنا دیا. بولے کہ جاؤ جنت میں ڈال دو اس کو. بولے کیوں؟ اس عورت سے ایک عمل اچھا نکلا. وہ عمل کیا تھا؟ اس عورت کو بھوک لگی, پیاس لگی, ایک کنویں کے پاس آئی, کنویں میں اتر گئی, اپنی پیاس بجھا لی, پانی پی لی. اوپر آ کر کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا پانی پینے کے لیے زبان کو لٹکا کر ترس رہا ہے, پانی ہونا. وہ عورت کے دل میں رحم آیا. بولے کہ یہ کتا اب کیسا پانی کی پیاس بجھائے گا؟ سیدھا پھر کنویں میں اتری,
اپنے موزے کو ساکس کو اتاری، اس میں پانی بھر کے لا کے کتے کی پیاس کو بجھا دی۔ تو اللہ کو وہ عورت کی اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت کا حکم سنا دیا۔ اب یہ واقعے میں اخلاص کی بات کیا ہے؟ وہ عورت کے دل میں، بری عورت کے دل میں چنگاری لگی نا، نہیں یہ کتے کو کیسا کروں میں، اس کی پیاس بجھانا ہے، بس اللہ کو اتنا، یہی ہے اخلاص۔ ہمارے ڈھیر سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکارت کر دیں گے۔ اب آپ بولیں گے کہ ایسی کیسی بات، اللہ تعالیٰ نبیوں کو خطاب کر کے بولے، معلوم ہے ہم، اب نبی بولے تو اللہ اکبر، نبی کا درجہ کائنات میں کوئی لے سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، معصوم عن الخطا، اللہ ڈائریکٹ ان سے بات کرنے والا، اللہ کی براہ راست وہی ان کے اوپر نازل ہونے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اگر نبی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دے کسی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا سامان فراہم کرے۔ اتنے بلند درجے کے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا معلوم؟ لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم ہماری ذات کے ساتھ شرک کرو گے تو نبیوں تمہارے عمل کو بھی ہم غارت کر دیں گے، پھر ہمارے نیکیوں کی کیا مجال ہے؟ ہماری نماز، صدقہ، خیرات کوئی ہے نہیں۔ تو اسی لیے معزز حاضرین، اخلاص پیدا کرنا ہے ہمارے ہر کام میں، کسی بھی کام میں اخلاص، کسی بھی کام میں اخلاص، ہماری نمازوں میں، عبادات میں اخلاص، ہمارے معاملات میں اخلاص، ہمارے بولنے کے اندر اخلاص، ہر چیز کے اندر اخلاص ہونا، یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ سلف صالحین میں ایک بہت نیک آدمی گزرے جن کا نام تھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بلند درجے کے نیک آدمی تھے اور ان سے اسلام کو بہت طاقت ملی، اور ان کے زمانے میں عملی طور پر بہت بڑے بڑے جہاد ہوئے اور یہ خود جہادوں میں شریک رہتے تھے۔ آج ہمارے مفتیاں کیا کرتے معلوم؟ مدرسے میں بیٹھ کے فتویٰ دے دیتے، عمل کے میدان میں آتے نہیں۔ ایک محاورہ ہمارے پاس بہت مشہور ہے اردو میں، ہمارے ماحول کے اندر، جیسے ہم لڑتے نہیں لڑواتے ہیں، کٹتے نہیں کٹواتے ہیں، مرتے نہیں مرواتے ہیں، بات مشہور ہے نا؟ تو ہمارے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں نا، فیس پہ آ کے لڑتے نہیں، ایک فتویٰ دے دیتے، امت لڑتے رہو، انہوں دارالعلوم میں سکون سے بیٹھتے۔ لیکن پرانے علماء ایسا نہیں تھے، فتویٰ دے کے میدان میں کود جاتے تھے، فتویٰ دیتے عملی طور پر میدان میں آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیا، سرخروی دیا، یہ سب چیزیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم بتا کے عمل کرے نہیں، اللہ کے نبی کہتے بھی ایسا بولے جاؤ تم جنگ لڑ کے آؤ، جاؤ میں مدینے میں رہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہتھیار بن کے کون آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے زوال میں یہ بھی بات ہے، دیکھیے ہماری لیڈرشپ جتنی بھی ہے نا، ہم تباہ ہونے کے بعد آتے، اس لیے ہم برباد ہیں۔ ہمارے بڑے لوگ بولتے بہت، چاہے علماء ہو چاہے سیاستدان ہو، کوئی بھی بولتے بہت، لیکن باری آ گئی پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے۔ ہمارے نبی ویسے نہیں تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں سب سے پہلے آتے تھے، جنگ ختم ہونے کے بعد سب سے آخر میں نکلتے تھے۔ یہ نبی کی حکمت تھی، معلوم ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی، تو ہمارے علماء کیا کرتے ہیں؟ ہم لڑتے نہیں لڑواتے ہیں، مگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ویسے نہیں تھے۔ تاتاریوں کے خلاف فتویٰ دیے تو تاتاریوں کے خلاف عملی طور پہ جہاد بھی کرے، ہتھیار لے کے میدان میں اتر گئے۔ وہ فرماتے ہیں اخلاص کے معاملے میں کہ دیکھو، ہر وہ عمل اور ہر وہ پیروی جو اخلاص سے خالی ہو، اس مسافر کی طرح ہے جو چلتے ہوئے اس کے جوتے میں تھوڑی ریتی آ جاتی ہے اور باہر نکل کر اس کو جھٹک کے نکل جاتا، وہ ریتی کوئی فائدہ مند ہوئی نہیں۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی کام کریں گے تو ویسے ہی ہوگا۔ اب آپ سمجھیے کہ اب اخلاص کتنا ہونا چاہیے ہمارے دل میں، ہمارے دل میں اخلاص کتنا زیادہ ہونا چاہیے، ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ چلیے، میں کوئی تبصرہ آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، چونکہ میرے پاس اخلاص کے بارے میں مواد بہت ہے اور آپ کو سمجھانا بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر میں ادھر ادھر کی کہانیاں اگر آپ کو بولتے بیٹھوں گا تو میرا وقت چلے جائے گا اور آپ کا وقت بھی جو ہے بیکار ہو جائے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت بیکار نہ ہو اور نہ میرا وقت بیکار ہو۔ چلیے، اب آپ سے ایک سوال، اخلاص کہاں رہتا ہے؟ اخلاص، اب یہ بندہ ہے بیچارہ، اب یہ بندہ مخلص ہے بول کے کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، بخار کتنا ہے دیکھ لیں گے بول تو اخلاص کتنا ہے دیکھیں گے بول کے، ہے کیا؟ اب آپ بولے نہیں بھائی بہت بڑے مخلص ہیں نا، بولے کیوں بھائی مخلص ہے؟ ارے مسجد بنا دیے، دیکھو تو مسجد بنا دیے تو مخلص ہو گئے؟
نہیں ہوئے, مخلص نہیں ہوئے. نہیں وہ بڑے مخلص ہے وہ, لیکن ایک بھی غریب کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرتے تو مخلص ہو گئے. یہ سب دکھانے والا عمل نہیں ہوتا. اخلاص کہاں رہتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو مسلم شریف میں آئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اے لوگو سنو, بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اخلاص کیا ہوا پھر؟ ہمارے دل میں اور ہمارے عمل میں ہوا. ہمارے دل میں اور عمل میں اخلاص یہاں رہتا. اخلاص اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا, چونکہ یہاں رہتا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے لوگو سنو, التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا, واشار الی صدرہ ثلاث مرات. لوگو تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے. اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے نبی نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. چلیے دوسری بات, ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اے لوگو سنو, تمہارے جسم میں خون کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ سیدھا رہتا ہے تو پورا جسم سیدھا رہتا ہے, اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا دل, پورا نظام جسم کا بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب, خبردار وہ تمہارا اپنا دل ہے. دل کی اہمیت ہے نا اسلام میں. یہ اب آپ بولے بڑے مخلص کیوں, بڑی داڑھی ہے, سفید کرتا پاجامہ پہن لیے, بڑی پگڑی بھی پہن لیے, چل رہے ہیں. آپ بولے کتنا مخلص بندہ ہے, دیکھو بھائی اللہ والا. یہ نہیں ہوتا. یا وہ پیچھے کیا کر رہا, دیکھیں آپ, دیکھیں آپ بہت سے لوگوں کی ہسٹری پڑھتے ہوں گے, معلوم ہوتا ہے بڑے اچھے آدمی تھے بھائی, لیکن سیکریٹریٹ میں ملازمت کرتے ہوئے بڑے اللہ والے تھے, بولے بہت اللہ والے تھے, مگر کیا ہو گیا, سیکریٹریٹ میں ملازمت کرتے ہوئے رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے, سسپینڈ کر دیے گئے. تھے آدمی بڑے اچھے, پھر نکل کے کیا کرے, نیک آدمی کا روپ اوڑھ لیے, آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دیا. اب آپ کیا بولے, بڑے مخلص تھے بھائی, بولے اگر مخلص تھے تو نکالے کیوں گئے تھے بھائی سیکریٹریٹ سے؟ پیروی کر رہے ہیں, ہم ظاہر دیکھ کے پیروی کر رہے ہیں, میں نہیں ان کی داڑھی لمبی ہے چلو. جب بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ بازار میں جانور خریدنے جاتے, تنو من طاقتور جو جانور ہوتا اس کی بولی لگا کے خریدتے یا کمزور ڈھنگرے جانور کی خریدتے؟ ہمارے پاس تقوی کا معیار بھی ایسی ہو گیا, جس کی داڑھی بڑی ہے, جس کی پگڑی بڑی ہے, جس کا جھبا بڑا ہے, آج جو اداکاری کرا ہوتا ہے, نہیں یہ اداکار بہت اچھا ہے بھائی, اس کو مان لو, انہیں بڑا ہے. بولے اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, نہیں دل اللہ یہاں دیکھتا. بولے یہاں دیکھتا, اللہ دل کو دیکھتا. دل کا معاملہ کس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, اللہ ہمارا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, وہ جیسے چاہتا ہے اس کو الٹ پلٹ کر دیتا. ہمارا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ ہمارے دل کو جدھر چاہے ادھر, دل میں آیا اپنے آپ کو قربان کر دیا, دل میں نہیں آیا تو قربان کرتا آدمی نہیں کرتا آدمی. تو ہمارا دل, تو دل میں تقوی رہتا ہے اور اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اسی لیے ہم کو ایک اصول سکھایا گیا, تمہارے نیک عمل کی اگر کوئی آدمی تمہارے منہ پہ تعریف کرتا ہے تو مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دو, کیونکہ وہ تعریف کر کے تم کو گھمنڈی بنانا چاہ رہا ہے. تم کو اگر ویسے تعریف کرنا تھا تو پھر اللہ کے نبی برا بولتے تھے اس کو, وہ تقوی کے خلاف ہے, وہ اخلاص کے خلاف ہے. تو ہمارا اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. چلیے اخلاص جو آدمی مخلص ہو جاتا نا تو اللہ تعالیٰ
اس کو بہت سی چیزوں سے بچا لیتے ہیں، بہت سے گناہوں سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ ہمیں کا کوئی ایسا ایک بندہ بتاؤ جو گنہگار نہیں ہے؟ بول سکتے میں تو گنہگار ہوں بھائی، کہیں نہ کہیں سے گناہ ہوا میرے سے۔ اب کوئی بول سکتے نہیں میں آج تک گناہ ہی نہیں کرا بول کے؟ ہم سب گنہگار ہیں نا۔ چلیے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مخلص بنانا۔ چلیے، اب اخلاقی جرائم میں سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ نہیں، اخلاقی جرائم میں زنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کبائر میں شامل کیا، بڑے گناہوں میں۔ چلیے، اگر کوئی آدمی گنہگار بن گیا ہے تو اس کا اخلاص ختم ہو گیا، ایسے گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے بچا لیتے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی تھی، جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئے تو دروازہ لگا دی، دروازہ لگا لے کے کیا کری؟ برائی کا ارادہ کری حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے برائی کا ارادہ کیا، اس نے بھی برائی کا ارادہ کیا۔ لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی دلیل کو نہیں دیکھتے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طریقے سے ہم برائی سے اور فحش کاموں سے بچا لیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ، اپنے مخلص بندوں کو۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بات اور آسان سمجھو۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی برائی کا ارادہ آ گیا، وہ عورت بھی برائی کا ارادہ کر لی۔ اچانک یوسف علیہ السلام کو اللہ کی ایک دلیل یاد آ گئی۔ اب وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جو اعزاز عطا فرمایا، اگر یہ گناہ کر لوں گا تو وہ اعزاز مجھ سے چھن جائے گا۔ اللہ کا ڈر دل میں آیا تو حضرت یوسف کیا کریں؟ عزیز مصر کی بیوی کو ڈھکیل کے دروازے کی طرف بھاگے، وہ پیچھے سے کرتا پکڑ کے کھینچی، اچانک اس کا شوہر سامنے آ گیا۔ برائی کرے وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا بندہ جو مخلص ہوتا ہے اس بندے کو ہم بے حیائی اور فحش کاموں سے اسی طریقے سے بچا لیتے ہیں۔ اب ہمارے مسلمانوں میں اکثریت مردوں اور عورت میں دن بدن فحش اور منکر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ہماری قوم مخلص ہے؟ اخبار، میری بات نہیں، اخبار کی بات۔ اخبار میں کیا آتا؟ کئی علاقوں کے نامہ لکھ کے بولتے ہیں مسلمان عورتیں فاحشہ گری کر رہے ہیں بولتے۔ کیوں؟ اخلاص نہیں ہو ان کے پاس۔ کالجوں میں پڑھنے والے بچے فحش کام کر رہے ہیں، بولے کیوں؟ ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کام میں نہیں کرتا، یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا، نہ برے کا کام کروں گا، نہ منکر کا کام کروں گا، نہ فحش کا کام کروں گا، نہ بے حیائی کا کام کر سکتا ہوں۔ چلیے، ایک حدیث مجھے یاد آئی، وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے اس بیان کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تین نیک لوگ تھے، تین نیک آدمی تھے۔ وہ تین نیک آدمی غار میں گئے، یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا۔ جیسے ہی غار میں گئے تو غار کا دروازہ بند ہو گیا، وہ غار کے اوپر ایک پتھر آیا، گر گیا۔ اب یہ تینوں کو غار سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں تھا ان کے سامنے چارہ۔ تو وہ لوگ کیا کرے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرے، اخلاص کی دعا، اپنے اپنے نیک اعمال کو پیش کیے۔ تو اس میں ایک آدمی تھا، وہ آدمی اپنے رشتے کی ایک بہن سے بہت محبت کرتا تھا، بہت عشق میں مبتلا تھا بہن کے، اور چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ اس کا قرب اگر مل گیا تو بس اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گیا آدمی۔ مگر وہ بیچاری بڑی نیک اور صالحہ تھی، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ بے حیائی اور برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ مگر ایک مرتبہ ہو گیا یہ کہ علاقے میں قحط پڑ گیا، فاقہ کشی پڑ گئی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا۔ اب یہ بیچاری مجبور ہو کے کیا کری؟ اپنے وہی بھائی کے پاس گئی، چونکہ چاہنے والا تھا۔
بولے کہ دیکھو ہمارے پاس کھانے کچھ بھی نہیں ہے، پانی کچھ بھی نہیں ہے، لہذا تم جو ہے ہم لوگوں کو کچھ صدقہ خیرات دے دو تاکہ ہمارا پیٹ بھر جائے، گھر میں چولہا سلک جائے۔ وہ آدمی بولا ہاں یہ ہے موقع کا فائدہ۔ تو لگا چلو میں تو تم کو روزی روٹی سب دے دوں گا، مگر ایک شرط ہے، میں تمہارے ساتھ زنا کروں گا، یہ میری زمانے کی خواہش ہے، کیا تم اس کی اجازت دے رہے ہیں؟ پیٹ کے مارے وہ عورت بولی کہ ٹھیک ہے چلو تیار ہو گئی۔ اب وہ عورت زنا کے لیے تیار ہو گئی، یہ آدمی زنا کے لیے تیار ہو گیا، قریب تھا کہ زنا کر لے، وہ عورت کے منہ سے ایک کلمہ نکلا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، جس تالے کو کھولنے کا اختیار تیرے پاس نہیں ہے تو ہرگز اس تالے کو ہرگز نہ کھول، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ یہ لفظ وہ آدمی پہ ایسا گرا گزرا، جو زنا کی حالت میں وہ تیاری کیا ہوا تھا فوراً اڑ گیا، اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے جب میں برائی سے بچ گیا اور میں میری نیت میں سچا ہوں تو آج کی مصیبت سے تو مجھ کو بچا لے۔ غار کا منہ کھل گیا، وہ آدمی باہر نکل گیا۔ اب آئیے آپ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، آج ہم مشکلات میں ہیں نہیں، کبھی اپنے اخلاص کو دیکھیں، نہیں دیکھیں، یہ اخلاص اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کا نام ہے اخلاص۔ ہے کسی کے پاس؟ صحابہ کا بہت اخلاص تھا، اسی لیے صحابہ آ کے کیا بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ کو پاک کر دیجئے، بولتے تھے نہیں؟ اخلاص تھا بول کے بولتے تھے نا۔ چلیے آپ میں سے کوئی ہے ایسا بولنے والا؟ بولیے، کوئی بول سکتا ہے میرے سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں؟ بول گیا نہیں، کڑ کے مریں گا، لیکن بولیں اللہ کے سامنے نہیں بولیں گا آدمی، اللہ کے سامنے نہیں بولیں گا، نہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرو، لوگوں سے چھپاؤ، اللہ کے سامنے پیش کرو، بولو اے اللہ میں رشوت کھایا، اے اللہ تو دیکھا، انسان و غلطی کرا، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ معاف کرے گا نہیں؟ اللہ کے سامنے کون سی چیز چھپائے ہوگے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محفوظ کر رہا ہے، چھپانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے۔ ہر چیز پیش کرو اللہ کے سامنے، چونکہ وہ اللہ ہے، ہمارا رب ہے، اس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اسی کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ اللہ ہم کو ضائع کرے گا؟ چلیے اب ہمارے اس بیان کے آخری حصے میں انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اخلاص کن کن باتوں میں اختیار کرنا چاہیے۔ اخلاص، ہماری توحید میں اخلاص ہونا۔ اب توحید کے معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کو ایک مانیں، بے نیاز مانیں، اللہ اپنی صفات میں متصف ہے، یہ کائنات کچھ بھی کر لے اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے معنی کیا ہے بھائی؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ چلیے اس کی مثال کو ایسا سمجھیے آپ، ایک آدمی کی بیوی ہے، اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ میں آپ ہی سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، تو آپ کے دل میں کیا آتا؟ محبت آتی نہیں، میری بیوی میرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی۔ اگر کسی کی بیوی یہ بول دے نہ میں آپ کو بھی چاہتی ہوں، بولتے کوئی شوہر محبت کرے گا؟ نہیں۔ اخلاص یہی ہے، اخلاص توحید میں یہی ہے، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اخلاص، اے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں۔ اب صحیح بولو، ہماری عبادت تیری بھی ہے، تیری ہی ہے اللہ۔ لیکن ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں، اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے بول رہے ہیں، اللہ کو بول رہے ہیں اللہ تو دے دے، پھر کسی انسان کو بول رہے ہیں کہ اللہ اکبر، بول رہے ہیں جا کے بول رہے ہیں نہیں، بات سمجھو، تانے کی بات نہیں ہے، تشنے کی بات نہیں ہے، اخلاص کی بات سمجھنے کی ہے۔ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ ابھی سحری میں اسپیکروں میں اعلان کرتے، دیکھو لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، وہ مسجد کے اندر روزانہ بولتے رہتے، سحری میں بیدار کرتے، کیسے؟ یا رسول اللہ المدد بولتے،
بہت زور سے بولتے بعد ہفتہ یا رسول اللہ المدد. اللہ اکبر. ادھر ہم اللہ سے مدد مانگ رہے نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے. نبی مدد کس سے مانگے بھائی؟ ہم کو مدد کس سے مانگنا ہے؟ مانگ رہے ہیں کس سے؟ اب بولو. اب یہاں پہ اخلاص معلوم ہو گیا نا, تیری ہی ہے تیری بھی ہے. اللہ اکبر. گیا اخلاص توحید کا. خلاص تیری ہی کا مطلب کچھ بھی ہو جائے میں سوائے اللہ کے کسی اور سے مانگ. جتنے انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سوائے اللہ کے کسی اور سے مانگے وہ لوگ. ہم کو کس سے مانگنا ہے توحید میں؟ اللہ تبارک. یہ مثال کو ہمیشہ یاد رکھو آپ. اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور جو پہلے بات سمجھایا تھا وہ بھی ذرا غور کر لیجئے, کہاں کہاں سجدے ٹھوک رہے جا کر ہم لوگ, کہاں کہاں مجبور ہو جا رہے ہیں, یہ بھی ذرا سوچ لیجئے. تو ہمارے اعمال کا کیا رہے گا؟ اللہ کے پاس کچھ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, کبھی کی ایمان سے باہر ہو گئے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, نہیں بھائی ہم مسلمان ہیں, بھائی مسلمان ہیں ہوتے. ہمارے عمل کی وجہ سے ہم کبھی کی کافر بن گئے, ہم کو احساس ہے. یہ تو میدان محشر میں معلوم ہوگا کتنے باہر نکل گئے. اس کی بھی دلیل ہے حدیث میں, سنت میں. پوری امتیں جمع ہو جائیں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. جب آتے رہیں گے تو اتنے مجموعے میں سے فرشتے کیا کریں گے؟ بعض لوگوں کو کھینچ کے نکال رہے ہوں گے. بالکل اسی طریقے سے جیسے پسندیدہ جانوروں کے ریوڑ سے پسندیدہ جانور کو نکالتے ہم لوگ, نہیں بھائی وہ بکرا دو, بولے کھینچ کے لائے. تو فرشتے کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے لوگوں کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر تشریف فرما, آپ پورا منظر دیکھ رہے ہوں گے. فرشتوں سے کہیں گے کہ اے فرشتوں, یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں, ان کو تم اس طریقے سے کیوں کھینچ کر الگ کر رہے ہو؟ فرشتے بولیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ یہ نہیں جانتے کہ دنیا سے آپ کے چلے جانے کے بعد ان ظالموں نے آپ کے دین کو کیسے بدل ڈالا تھا. اب نبی کہیں گے سوقن لمن غیر بعدی, میری نگاہوں سے ان کو دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا. آج دین بدل رہے نہیں بدل رہے. اسلام خالص نہیں ہے آج مسلمانوں کے پاس. راجپوتوں کی رسمیں اسلام کی شکل میں آ گئی, غیر مسلموں کی عبادتیں اسلام کی شکل میں آ گئی. خالص اسلام رہا یہاں پر نہیں. ایسے میں ہم کو مخلص بننا ہے تو اخلاص توحید کے معاملے میں ہونا چاہیے, اخلاص نیت اور ارادے کے معاملے میں ہونا چاہیے. ہماری نیت اللہ کے واسطے خاص ہونا, بس خلاص. نیت کے معاملے میں اخلاص, ارادے کے معاملے میں اخلاص ہونا چاہیے. تیسری بات, عبادات کے معاملے میں اخلاص ہونا چاہیے. اور عبادات کی بہت تفصیل ہے. ایک چھوٹی عبادت بولتے بڑی بڑی آپ کو معلوم, نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب معلوم ہے ہمارے کو. ایک چھوٹی عبادت معلوم ہے آپ کو, ایک چھوٹی عبادت بتاتا ہوں آپ کو. یہ بھی اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا. ایک آدمی بہت شفقت اور محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا ڈال لیتا ہے, کھانا کھلاتا بیوی کو, وہ بھی عبادت ہے. اللہ اس کے اوپر اجر دیتے, اجر نیکی. ہر وہ کام جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہیں اس کا نام ہے عبادت. سمجھ گئے بات کو؟ اب آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ ایک اور عبادت آپ کو بتاتا ہوں کیسے. مومن کا بیت الخلاء کو جانا بھی عبادت ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ بیت الخلاء کرنا یہ کیسا عبادت ہے بھائی؟ بالکل ہے عبادت. بولے کیسے؟ آپ بیت الخلاء جاتے آپ کے دل میں آتی بات. بولے کیسے؟ ہمارے نبی بیت الخلاء کیسا گئے تھے؟ آئی بات, دعا پڑھے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر دل میں آیا ہمارے نبی بیت الخلاء میں کون سا پیر ڈال کے گئے تھے؟ بولے لیفٹ پیر. بایاں پیر, فوراً بایاں پیر ڈال کے گئے. پھر اس کے بعد استنجا کر لیے, فارغ ہو گئے نبی کی سنت کے مطابق. پھر اس کے بعد آپ باہر نکل رہے, آپ کے دل میں خیال آیا ہمارے نبی کون سا پیر ڈال کر باہر نکلے تھے؟ بولے سیدھا پیر سے باہر نکلے تھے. اس کے بعد آپ بولے کہ اللہ کے نبی دعا بھی پڑھے, اللہ اجر دیا نہیں دیا؟ تو مومن کا ہر وہ کام جس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
عبادت. کوئی ایک آدمی کسی غیر عورت کے منہ میں ایک نوالا کھانا ڈال دیا تو گناہ ہوا نہیں؟ اخلاص کے خلاف، یہ اخلاص کے خلاف. تو عبادات کے معاملے میں آدمی کو مخلص ہونا ہے. چوتھی بات، آدمی کو بول چال کے اعتبار سے قول و قرار میں مخلص ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب زبان کھولو تو پکی بات کہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجوں کو بڑھا دے گا. خالی سچی بات بولو، بس جھوٹی بات مت بولو، سچ بولنا، سچ بولنا. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی. تو آدمی کے قول و قرار میں بھی آدمی کو مخلص ہونا چاہیے. اس کے بعد اخلاق کے معاملے میں بھی آدمی کو مخلص ہونا چاہیے. جس آدمی کے پاس اخلاق نہیں ہے اس آدمی کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. تو اخلاق کیا ہے؟ اصل ہے ہماری اخلاق اصل. آج پوری دنیا ہمارے اخلاق سے پناہ مانگتی ہے. حیدرآباد میں غیر مسلمانوں سے کاروبار کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. بینک والے کسی مسلمان کو کریڈٹ کارڈ دینا نہیں چاہ رہے ہیں. پرانے شہر کے کسی بھی آدمی کو بینک سے لون ملنے والا نہیں ہوتا. کسی بھی آفس میں چلے جاؤ، اولڈ سٹی بولتے ہیں نہیں بھائی چلو جاؤ بولتے ہیں. ہمارے اخلاق سے ہمارا پڑوسی مطمئن نہیں ہے. ذرہ بازو والے کی گاڑی لگ گئی تو الف سے والسلام تک پوری نماز دیتے. ہوتا نہیں ہوتا؟ نہ عمر دیکھتے نہ خیال کرتے. یہ بد اخلاقی اخلاص کے خلاف. اخلاق والا کیسے رہتا؟ غلطی ہو گئی معاف کر لو، میرے اپنے سے غلطی ہو گئی تو یہ معاف، دوسرے سے بھی ہو تو نہیں کوئی بات نہیں بھی جاؤ چلو ہوتا. ہمارے صحابہ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے. تو اخلاق کے معاملے میں بھی آدمی کو مخلص ہونا ہے. اللہ پر توکل کے معاملے میں بھی آدمی کو مخلص ہونا ہے. میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، مخلص نہ بھروسہ کرا اللہ پر بس خلاص. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو. بھروسے میں نہیں، اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں بھائی میں، لیکن پی ایس میں بھی ایک رپورٹ دے دیں گے. کیا بات ہے نہیں ہمارے پاس. 4 دن پہلے میں سنا، میں تو دیکھا نہیں ہے بات، مگر میرے پاس مضبوط ذرائع سے ایک بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے، آپ کو بتاتا ہوں کتنی جاہلیت ہمارے پاس ہے. دیکھو ایک مسجد میں افطار کا ٹائم ہو گیا تو اذان دے دیے. کیا دیے؟ اذان دیے. کوئی برا کام کرے؟ اب لوگوں کو سب کو معلوم افطار کا ٹائم ہوا تو سائرن بجانا بول جائے. نبی کی سنت یہ بتاتی ہے اذان دینا. چلیے ہو گئی بات. آپ لوگوں انصاف کرو بھائی، اللہ کے نبی کی حدیث غلط ہے. اب پورے علماء مشائخین سب خاموش ہے، یہ مسئلے میں گفتگو نہیں کریں کوئی بھی. تو وہاں پر کیا کرے بھائی، ایک سنت کو زندہ کریں گے بول کے وہاں کے مؤذن صاحب کیا کریں، اذان دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری بستی اٹھ کے آ گئی. بولے یہ کیا کر دیے؟ بولے تم. بولے کیا کرے بھائی، دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اب تک عمل نہیں کر رہے تھے، کر کے دکھائے. لیکن نہیں آئندہ نہیں ہونا، سیدھا پی ایس کو بھاگے. بات کس کی ہو رہی تھی؟ اللہ کی. بات کس کی ہو رہی تھی؟ اللہ کی. گئے کس کے پاس؟ طاغوت کے پاس. تب پولیس والے کمیٹی کو بلا کے بولے کہ وہ کیا معاملہ ہے نہیں معلوم، آئندہ تم یہ ٹائم سحرن میں اذان نہیں دینا، اسپیکر میں اذان نہیں دینا، اسپیکر میں اذان نہیں دینا. اخلاص کی بات ہوئی. نبی کیا بولے؟ بولو اللہ کے نبی کے دور میں اذان نماز کو بلانے کے واسطے لوگوں مشورے دیے کیا کریں گے. وہ تو سارنگی بجائیں گے. بولے سارنگی کے معنی اب سمجھ سکتے ہیں، وہ سیپ لے کے بجاتے نا غیر مسلم لوگ، او بول کے وہ بجائیں گے. بولے وہ آواز سن کے لوگ نماز کا وقت ہو گیا بول کے آ جاتے. بولے نبی بولے نہیں، اچھی چیز نہیں ہے، کسی قوم کی چیز ہم نہیں اختیار کرتے. بولے پھر دوسرے صحابی بولے نہیں ایسا کریں گے، لکڑی جمع کریں گے، خوب آگ لگا دیں گے. بولے وہ آگ دیکھ کے لوگ کیا کریں گے، نماز کے لیے آ جائیں گے. بولے اللہ کے نہیں. بولے نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، آگ کی پوجا کرتے وہ لوگ، ہم نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عمر بن خطاب کو اور بعض صحابہ کے خواب میں اذان سکھائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے کلمات بولے. حضرت عمر چادر گھسیٹ کے نیند میں سے ویسے نبی کے بھاگ کے آ گئے. تو اللہ کے نبی بولے ہاں ایسا ہے تو تم کیا کرو عمر، بلال کے بازو کھڑو، بلال کی آواز اونچی ہے، تم اذان کے کلمے بولو، بلال اس کو دہرائیں گے. بولے
برا کام کر رہے تھے. ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے، اسی لیے بار بار پی ایس کے چکراں کاٹ رہا ہے. بیٹی کی طلاق ہو گئی پی ایس میں، خلا ہو گیا پی ایس میں. ارے ہمارے گھر کے معاملے میں طاغوت کا کیا کام ہے بھائی؟ قرآن نہیں ہے ہمارے پاس، سنت نہیں ہے، علماء کرام نہیں ہے، پھر بھاگ رہے ہیں کیوں وہاں پہ؟ اس لیے کہ ہم مخلص نہیں ہیں. چلیے، تو یہاں پر یہ بات کہ اللہ پر توکل کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی بولا مجھ کو اللہ پر بھروسہ ہے، بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے دیکھیے. کرتا اللہ تعالیٰ. توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جانوروں سے اللہ تعالیٰ مدد کرا دیتے ہیں ان کی. معلوم ہے آپ کو؟ فرض کر لو یہ مسجد گرنے والی ہے، فرض کر لو اللہ پر اگر بھروسہ کر کے بیٹھے زندگی موت کا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی دل میں ڈال دیں گے، ہم باہر نکلیں گے مسجد گر جائیں گی. ہوا نہیں ہوا؟ آپ لوگ بھول رہے ہیں. ہوا. ایئرپورٹ پہ کچھ لوگ گئے، کچھ تاخیر سے پہنچے، ٹائم ہو گیا، جہاز نکل گیا. مدراس ایئرپورٹ کو جہاز جیسے ہی پہنچا، سعودی ایئر لائنس کا طیارہ اور ایک طیارہ دونوں آپس میں مار لیے، نہیں ٹکرا گیا. اب جب بچ گئے تھے، چھوٹ گئے تھے، تو اللہ کو بچانا تھا، اللہ تعالیٰ بچا لیا ان کو. اس میں ان کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، ان کا کچھ کمال ہے اس میں. آپ بولتے ارے نہیں بھائی ایک سیکنڈ میں رکا، دیکھو یہ حادثہ ہو گیا. بولتے وہ ایک سیکنڈ آپ نہیں رکے، ایک سیکنڈ اللہ آپ کو رکایا جس کی وجہ سے آپ کو زندگی مل گئی. توکل، مومن کا توکل بھی بہت بڑی چیز ہے، معلوم ہے؟ بہت بڑی چیز ہے مومن کا توکل. تو توکل کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرا تو کرنا، غیر اللہ پہ نہ. اب ہمارے پاس الٹا بھروسہ نہیں، میں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ نہ تو کس پہ بھروسہ کریں گے؟ بیٹا نہیں ہو رہا، اولادش نہیں ہو رہی. ارے بھائی بہو کی شادی ہو گئی، بیٹے کی شادی ہو گئی، 4 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ہیں. بولے پورے دواخانوں کے چکراں کاٹے. کبھی اللہ کے سامنے آ کے گر گڑائے نہیں روئے. دواخانہ نہیں، ڈاکٹر وہ بولا، یہ بولا، وہ بولا. اس کے بعد 100 لوگ 100 مشورے دیتے. اللہ تعالیٰ آزمائش کے واسطے اولاد دے دیتا. اولاد دیتے کیا بولتے ہیں؟ ہاں دیکھ رہے ہیں کتنا علاج کرایا ہوں. اللہ دیا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. پھر بولتے ہیں نہیں، اللہ بابا کی مزار پہ جا کے آیا بھائی، بار بار گیا، بھینٹ چڑھایا تو ہوا، نہیں تو کہاں ہوتا تھا. ہے نہیں ہے عقیدہ. اللہ پہ بھروسہ کرو. وہ اللہ بڑھاپے میں ابراہیم کو اولاد دیا، وہ اللہ بڑھاپے میں زکریا کو اولاد دیا، وہ اللہ کیا ہم کو چھوڑے گا؟ ہمارا توکل ہے اللہ پر نہیں. توکل پہ اللہ پر اعتماد اور بھروسے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی نیت رکھے. اس کے بعد مومن کے ہر کام میں مومن کو مخلص ہونا چاہیے. میں جو بھی کام کروں گا کیسے؟ ایک جھاڑ کی ٹہنی نکل گئی، آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہی، 100 لوگ جا رہے ہیں ویسے مارا پڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں بیوقوفوں کی وجہ. ایک مومن بھی گیا تو مومن کے دل میں بات ہے ارے ارے یہ ٹہنی میرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے گی. دل میں آئی بات، اخلاص. کسی کو نہیں بولا، سیدھا گیا، ہاتھ کلاڑی لایا، مار کے پھینک دیا، چلے گیا، خلاص. اس کو بولتے ہیں اخلاص. ایک پتھر پڑا ہوا ہے، 100 لوگوں نے ہٹائے، آپ بول رہے ہیں 100 نے ہٹایا میں کیوں ہٹاؤں؟ تو 100 کے ویسا آپ بھی مجرم بن جائیں گے. آپ کو دل میں بات ہے نہیں بھائی کسی مومن کو تکلیف دے دے گا، یہ پتھر اٹھائے بازو ڈال دیا، نیکی ہو گئی نا. تو ہمارے جمیع اعمال کے اندر مخلص، اتنے اعمال کے اندر مخلص ہونا ہے. اب آخری بات یہ ہے کہ ہم سب مخلص بن گئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم بات ہے نا. فائدہ بھی چاہیے کچھ بھی. نماز پڑھے تو فائدہ ہونا نا، محنت کرے بعد مزدوری ملنا ہی ہے انسان کو. تو مخلص بننے کا فائدہ بڑا خطرناک ہے. ایک ایک فائدے کے اوپر آپ اپنی نظر رکھیں. پہلا فائدہ مخلص بننے کا کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے اخلاص. پہلا فائدہ، جب تک اخلاص نہیں ہوگا ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت اخلاص پر ہے. ہماری دعاؤں کی قبولیت اخلاص پر ہے. اللہ اکبر. ہم نہ دعا کرتے اللہ سے نہیں کرتے. امام صاحب دعا کرتے ہیں مسجد چھوڑ کے بھاگ جاتے، خلاص ہو گئی دعا، قصہ ختم. ایسا مت کرو. نماز ہو گئی، اطمینان سے بیٹھو، سکون سے بیٹھو، تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف کرو. 13 قسم کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھ لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے گڑ گڑا کے دعا مانگو. فجر پڑھا تو ظہر تک جو گناہ کرا اس پر شرمندہ ہو اللہ کے سامنے. دعا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیدھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ یہ پڑھ لیتے نہیں.
دعا کا ادب یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھو. دوسرا اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو, درود و سلام. اللہم صلی علی محمد جو ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھو. اس کے بعد کیا مانگنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مانگا بندہ اللہ قبول کر لیتا ہے. جو مانگا. تو دعا میں بھی بندے کو اخلاص چاہیے. تیسری بات کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کر دیتے ہیں. دنیا بھی بلند مقام, آخرت میں بھی. جیسے آپ بولے نا فلاں صاحب, ارے بڑے پیارے آدمی ہیں بھائی, کوئی جانتا ان کو؟ نہیں جانتا. ایک عالم صاحب سعودی عرب میں رہتے, ہم دیکھے بھی نہیں ان کو, کچھ بھی نہیں, دل میں محبت رہتی نا, وہ اللہ پیدا کرتے اخلاص کی وجہ سے. آپ یہیں رہتے ہیں, پوری کائنات میں آپ کا نام ہو جاتا. کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے. اور کوئی بات نہیں, نہ ان کو دیکھے, نہ انہوں رشتے کے, نہ ناتے کے, مگر ان کے دل آتا نہیں آتا. الحمدللہ. تو اخلاص کی برکت سے آدمی کا درجہ دنیا اور آخرت کے اندر بھی بلند ہو جاتا ہے. کیسا؟ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے نا بھائی؟ دنیا اور آخرت میں آدمی کا درجہ کیسے بلند ہوتا ہے دیکھیے آپ. فجر کی نماز میں, عصر کی نماز میں فرشتوں کو آنا جانا رہتا مسجد میں. جو آئے ان کی حاضری اللہ کے پاس پہنچ جاتی. اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتے, فرشتوں سے پوچھتے, جب تم گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے, جب تم آئے تو میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو بولتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے تو تیرے فلاں فلاں بندے تیری ذکر کر رہے تھے, جب ہم آ رہے تھے تو تیرے فلاں فلاں بندے بھی تجھ کو یاد کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بندے سے فرشتوں سے ہاں کیا کہہ رہے تھے بندے میرے بارے میں؟ تو کہہ رہے تھے اے اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرشتے جو اللہ کے دربار میں بیٹھے ان کو کہتے ہیں دیکھو فلاں بندے نے سبحان اللہ کہہ کر مجھ کو یاد کیا, تم بھی اس بندے کی تعریف کرو. پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ فلاں بندے نے الحمدللہ کہا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے نے مجھ کو یاد کیا, تم بھی اس بندے کو یاد کرو. تو آخرت میں اللہ کے پاس ہماری قدر بڑھ گئی نا. چلیے ایک اور واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی. آخرت میں ہوئی نا, بلال تو زمین پہ تھے, اللہ کے نبی کو جنت میں حضرت بلال کی. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا معراج کی رات میں آئے عمر, مجھ کو جنت دکھائی گئی, میں نے جنت میں تمہارے محل کو دیکھا, میرا جی چاہا کہ میں تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں, لیکن محل پہ ایک عورت بھی تھی, تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا. بولے ہوئی نہیں. اللہ کے پاس آخرت میں منزلت. یہ دنیا فانی ہے, ختم ہو جائے گی, 4 دن کی دنیا ہے. آخرت ختم نہیں ہونے والی ہے, وہاں چاہیے یہاں چاہیے یا. تو اسی لیے اللہ تبارک ہم سب کو مخلص بننا ہے تاکہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری عزت کو کرے. پیسے دیے تو عزت ملتی کیا؟ وہ ایم ایل اے صاحب کو ملتی 5 سال کی عزت. سب کو پیسے دیے تو سب خوش ہو جاتے نا. 5 سال کے بعد دوسرا آتا, دوسرا پیسے دیتا تو اس کو عزت ملتی. اللہ اکبر. لیکن مومن کی عزت کتنی رہتی معلوم؟ مومن کی عزت اللہ تعالیٰ دلوں میں ایسا بٹھا دیتے. ایک بادشاہ تھا, انہیں پورے شہر میں کرفیو لگا دیا. بولے امام بخاری آ رہے ہیں, کوئی بھی گھروں سے باہر نکل کے استقبال نہیں کرنا. بولے کرفیو لگا دیا پورے محلے میں, پورا ملک کرفیو میں. بولے امام بخاری کا استقبال کوئی نہیں کرنا. بولے تو خواہ بولے اچھی بات, کوئی بات نہیں. گھروں پہ چڑھ کے لوگ امام بخاری کا استقبال کریں. وہ استقبال کرنے والوں میں بادشاہ کی بیوی بھی تھی. بادشاہ بولا یہاں کیا کر رہے تم؟ تو بولے بادشاہ آج وہ ہمارا ملک میں آ رہا ہے جس کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پہ ہے. بولے یہ دنیا میں عزت ہوئی نہیں, اب آخرت میں عزت کا کیا انجام ہوگا ذرا سوچ کے دیکھیے آپ. یہ کس کی وجہ سے ہوتی؟ اخلاص کی وجہ سے. اس کے بعد اخلاص کا چوتھا فائدہ, آدمی وسوسوں اور وہم سے بچ جاتا ہے اخلاص کی وجہ سے. وسوسے بول تو دل میں خیالات ہیں برے برے. نہیں میں بچے کی کھانسی کم نہیں ہو رہی, کیا کرنا؟ بولے ڈاکٹروں کا لاکھ علاج کرایا. بولے فلاں مرشد کے پاس چلے اور تعویذ دیتے کھانسی بند. وسوسہ آیا نا. چلو اس کے بعد منگل, نہیں بھائی منگل کے دن کوئی کام نہیں کروں گا, منحوس دن, 4 شنبے کو 4 مردے نکلتے, لہذا کام نہیں. وہم آیا.
اللہ کے نبی یہاں پر اخلاص کی برکت یہ ہے کہ مخلص بن جاؤ تو کوئی وہم نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ گمراہی ہمارے پاس بہت ہے. چہارشنبہ منگل کی, چلیے آپ کے گھر میں چہارشنبہ منگل کو اگر کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو گئی تو آپ اس کا نام منحوس رکھنا, کیونکہ آپ مانتے منحوس, لیکن اس کا نام اچھا رکھتے نہیں رکھتے. چلیے چہارشنبہ یا منگل کو اگر کوئی ہمارے گھر میں مر گئے تو ان کو بولنا بڑے دلیندر ہے. جمعہ کو مرنا تھا, آج کیوں مرے؟ کیا عجیب بات. یہ جو وسوسے آتے نا, وہ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ ہے مخلص بن جاؤ. مومن کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. بھئی میرے اکاؤنٹ میں تھوڑی زندگی, آپ کے اکاؤنٹ میں تھوڑی زندگی ہے. میری زندگی آپ کو فائدہ نہیں ہے, آپ کی زندگی میرے کو فائدہ نہیں ہے. ایک ایک لمحہ کم ہو رہا, بڑھ رہا. منگل اور چہارشنبے کو برا دن مان لیے تو ہمارے ہفتے کے 2 دن ڈیلیٹ ہو گئے نہیں ہو گئے, قیمتی اوقات ڈیلیٹ ہو گئے. نہ جانے یہ دونوں گھڑیوں میں کیا تھا نہیں معلوم. کر رہی نہیں کر رہی امت. تو وہم سے اور وسوسوں سے بندہ بچ جاتا ہے اگر بندہ مخلص بن جائے. چلیے یہ ایک فائدہ تھا. 5واں فائدہ یہ ہے کہ اخلاص سے بندہ بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے. آپ کو کس کی غلامی عزیز ہے بھائی؟ اللہ کی. کیا بندوں کی؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام دوسرے ملکوں کو جاتے تھے تو وہاں کے بادشاہوں کو بولتے تھے, آج ہم اس رسول کی جانب سے آئے ہیں جو رسول بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالتا ہے اور اللہ کی غلامی میں لے کر آتا ہے. ہو گئی بات. صحابہ کس کے غلام تھے؟ اللہ کے. اللہ کی غلامی میں آئے تھے. کیوں؟ بندوں کی غلامی سے. بندوں کی غلامی میں قید رہتی نہیں. آپ بولتے ہیں نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا, بولے نہیں حکومت میں اس کو اجازت نہیں دیتی. غلامی میں ہے نہیں آپ, حکومت کی ہے نہیں, یہ غلامی میں ہے. اگر آپ پرائیویٹ نوکر رہے, خانگی نوکر, آپ جو چاہے کر سکتے. سرکاری نوکر ہے تو کچھ کر سکتے نہیں. تو ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ کی غلامی کا ہے. اللہ کے علاوہ ہم کسی کی غلامی کرنے تیار نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم کو مخلص بننا ہے. آج یہ دنیا ہم کو انسانوں کی غلامی میں لے کر آ گئی. کسی نہ کسی طریقے سے ہم انسان کی غلامی میں ہیں. اس کو توڑو, آزاد ہو جاؤ. آپ بولتے میں نہیں بھائی, جب تک میں ہمارے صاحب سے نہیں پوچھوں گا یہ کام نہیں کروں گا. غلامی ہے نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے, نبی کی حدیث ہے. کوئی کرنے تیار ہے؟ نہیں بھائی, میں رجوع کرے بغیر کام نہیں کرتا ہوں. یہ سب غلامی ہے. تو اخلاص بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالتا ہے اور اللہ کی غلامی میں لاتا ہے. 6واں فائدہ بڑا خطرناک ہے. وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کو مضبوط کرتا ہے اخلاص. اللہ اکبر. مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ, آپ کے اجتماعی مسائل کیا ہیں؟ معلوم ہے آپ کو آپ کے اجتماعی مسائل کیا ہیں؟ پہلا مسئلہ, مسلمان پسماندہ ہے, مسلمانوں کو پسماندگی سے نکالو. بولتے نہیں بولتے؟ تعلیمی طور پر مسلمان پسماندہ ہیں, معاشی طور پر مسلمان پسماندہ ہیں, پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں, ساری دنیا میں مسلمانوں کی کوئی وقت نہیں ہے. مسلمانوں کی قیمت کتنی ہے معلوم آپ کو؟ بسلری کے 1 بوتل پانی سے بھی گئی گزری قیمت ہے مسلمان کی. آپ کو پیاس لگی, ہوٹل میں آ کے بھائی پانی دو, بولے 1 بوتل پانی دو, 1 پیکٹ دے دو, تو کوئی دیتا؟ 2 روپے کی پیکٹ, 20 روپے کا بوتل پے کر رہے نہیں آپ. کروڑوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا, کوئی وقت رہی نہیں. یہ اجتماعی مسائل ہیں نہیں ہمارے. آج ہمارے اجتماعی مسائل پورے کے پورے کمزور ہیں, پورے کمزور ہیں. آپ چھان مار کے دیکھ لو, پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا متفقہ طور پر ایک لیڈر نہیں ہے. پورے مسلمانوں کا کوئی ہے نہیں. جب بابری مسجد گر رہی تھی, یو پی کے مسلمان ملائم سنگھ پہ بھروسہ کرے نہیں کرے؟ 3 دن پہلے ملائم سنگھ کا انٹرویو ٹی وی پہ نشر کیا گیا. کیا بولا وہ؟ اس کے الفاظ کو دہرایا آج تک والے نے. کیا کہا؟ نہیں, کار سیوکوں پر فائرنگ کرتے ہوئے میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. بولا آپ بھروسہ کس پہ کریں؟ اتنا کرے. ملائم سنگھ کو لوگ بولے ملا ملائم سنگھ یادو, بولے نہیں بولے. آپ کا بھروسہ کسی ایسے مسلمان پہ ہے جو مضبوط اور مستحکم ہے؟
پورے ہندوستان میں بتاؤ آپ، پورے ہندوستان کی بات کرو میں آپ، یہ ہمارا اجتماعی معاملہ ہے. ہم کمزور ہیں نہیں ہیں، کمزور ہیں ہم لوگ، کمزور. یہ ہمارا اجتماعی معاملہ ہے. چونکہ ہم مخلص نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر قائد کے ہم کو زندگی دے دیا، جی رہے ہیں بھیڑیوں کی طرح، جو بھی آ رہا ذبح کر رہا نکل جا رہا، جو بھی آ رہا ذبح کر رہا نکل جا رہا. ہو رہا نہیں ہو رہا. اگر ہمارا ایک قائد ہوتا، ایک بات بتلاتا ہوں میں آپ کو، اگرچہ کہ یہ محفل نہیں ہو بات بولنے کی، لیکن بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہو. ایک بہت بدماش بڑا قاتل حیدرآباد آ رہا نہیں آ رہا، پوری تیاریاں ہو رہے ہیں اس کے آنے کی، اس کے استقبال کی، ہو رہی نہیں ہو رہی. ایک مسلمان مرد بتاؤ اس کو رکانے والا، یا ایسا بتاؤ کوئی مسلمان آ رہا ہو اور اس کو اس طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہو. اتنے تو گزرے ہو گئے ہم لوگ. کیوں؟ ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہے، ختم ہو گیا ہمارا اخلاص، ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تلگو دیشم کے حوالے کر دیا، کبھی کانگریس کے حوالے کر دیا، دلوں میں بی جے پی کا ڈر بٹھا دیا. ہوا نہیں ہوا؟ غور کرو، اپنے اعمال پہ غور کرو. یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے ہمارے واسطے. کیوں؟ سارا معاملہ ہمارے اعمال کی خرابی کا ہے. ہمارے دلوں میں اخلاص ہے. اگر اخلاص ہوتا تو اللہ تعالیٰ رب غالب کی قسم ہے ایک عمر ضرور امت کو دے دیتا. ایک عمر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا. ایک عمر مل جاتا ہم کو. ایک عمر ہے ہمارے پاس؟ نہ ایک عمر ہے، نہ ایک تاریخ ہے، نہ ایک سعد ہے، کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم بے یار و مددگار ہیں کیونکہ ہم مخلص نہیں ہیں. اخلاص لاؤ ہمارے دلوں میں. اخلاص کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اجتماعی مسائل کو آسان کر دے گا. 7واں فائدہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے نکال دے گا. فائنینشیل یا معاشی طور پر ہم سب پریشان ہیں نہیں ہیں؟ سب پریشان ہیں. اگر 8 دن کرفیو شہر میں ہو گیا، ہمارے ہنڈی چلے روڈ پہ آ جاتے. ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے. یہ پریشانی سے نکلنا رہا تو کیا کرنا ہے؟ مخلص بننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بندہ متقی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کا آسان راستہ کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسے مقام سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اخلاص لانا ہے بس، یہ دل کو مخلص بنانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. 7واں فائدہ. 8واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی برکت سے دلوں کا سکون عطا فرما دیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سکون کی نیند سوتے ہوں گے؟ 100 ٹینشن ہے ہمارے پاس، کبھی بچوں کا، کبھی بچیوں کی نکاح کا، کبھی گھر میں بیوی کا، کبھی رشتہ داروں کے مسائل کا، کبھی ہمارے ذاتی مسائل کا، فائنانس کا. ہے نہیں ہے؟ سکون کی نیند آ رہی نہیں آ رہی؟ بی پی ہو جا رہا، ہارٹ ہو جا رہا، سب ہو رہا نہیں ہو رہا ٹینشن کی وجہ سے. ٹینشن. آپ بندہ گھر میں جاتا، نہیں بھائی گھر میں رہتا کاٹنے آتا ہو رہا. کیوں؟ گھر میں جاتے بیگم پریشان کر دیتی، بھائی یہ لاؤ وہ لاؤ، وہ کرو یہ کرو، پیسہ نہیں ہے کہاں سے کرو. پریشان ہے نہیں ہے آدمی. اب نتیجہ کیا ہے؟ نیند کی گولی لے کے آدمی سو رہا. ہم سب کی بیماری ہے وہ. ہم سب کی نیند کی گولی کھاتے ہی نیند آ رہی، مگر سکون کی نیند آ رہی نہیں آ رہی. کیوں؟ ہم مخلص نہیں ہیں. اگر ہم مخلص رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا سکون عطا فرما دیتا. دلوں کا سکون عطا کرتا اللہ. نہیں کچھ نہیں بھائی، الحمدللہ اللہ کل حال. کوئی بولتا آج کیسے ہے بھائی؟ ارے کیا بولوں بھائی، حالات اتنے خراب ہے، تجارت نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا. ہر بڑا بھی یہی بول رہا، ہر چھوٹا بھی یہی بول رہا. جس کے پاس ہے انہیں بھی رو رہا، جس کے پاس نہیں ہونے بھی. سبب کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے. کبھی ہم یہ نہیں بولتے الحمدللہ اللہ کل حال بول کر. اللہ اکبر. وقت بہت ہو رہا لیکن ایک واقعہ سناتا تھا آپ کو. دیکھیے الحمدللہ اللہ کل حال کیسے. حضرت ابو طلحہ انصاری لکڑیاں چنتے تھے، جنگل کو جاتے، لکڑیاں جمع کرتے، لا کے مدینے میں بیچتے تھے، وہ پیسہ لے کے گھر کو آتے تھے. ایک دن کیا ہو گیا، انہوں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل کو چلے گئے. جاتے جاتے بچہ بہت بیمار تھا، ان کا بچہ بہت بیمار ہو گیا تھا. لیکن انہوں جنگل سے آنے سے پہلے ان کے بچے کا انتقال ہو گیا. حضرت ام سلیم جو ان کی بیوی تھی، وہ کیا کیا، تجہیز و تکفین کر دیا. چونکہ جنازے کو گھر میں رکھنا نہیں ہے کسی کے انتظار میں، سیدھا
اس کا جنازہ پڑھا دیا گیا، تدفین ہو گئی۔ رات میں ابو طلحہ انصاری گھر کو لوٹے، گھر کو لوٹتے ہی حضرت ام سلیم بیان کر رہی ہیں واقعہ، کتنا دل کا سکون ہے دیکھیے۔ آئے، جیسے ہی میرے شوہر آئے میں ان کے لیے کھانا نکالی، وہ کھانے سے فارغ ہو گئے، حتیٰ کہ ہم دونوں سو بھی گئے اور ہم نے اپنی جنسی ضرورت بھی پوری کر لیا۔ اس کے بعد میں میرے شوہر سے پوچھنے لگی کہ ابو طلحہ ذرا بتاؤ، ایک امانت تمہارے پاس ہے، اگر اس کا حقدار آ کر تم سے امانت پوچھے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو شوہر نے کہا کہ نہیں، جس کی امانت ہے اس کے حوالے تو امانت کرنا پڑے گا۔ تو بولے کہ تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا اور میں نے تدفین کر دی۔ ابو طلحہ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، یہ دلوں کا سکون تھا۔ دیکھیے الحمدللہ کتنی بڑی بات، اتنا بڑا واقعہ ہے ہمارے لیے عبرت کا۔ ہوتا کبھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مخلص، اگر ایک اخلاص ہمارے پاس آ گیا تو ہماری زندگی کا پورا نظام سدھر جاتا، وہی نہیں ہمارے پاس۔ چلیے، اخلاص کی یہ ایک برکت تھی۔ دوسری برکت اخلاص کی یہ ہے، جو نویں برکت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے، فسق سے، فجور سے بچا کر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اخلاص اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو فسق و فجور، جھوٹ، گناہ سے بچا دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے حوصلوں کو اور ہمارے ارادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے 11واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن اور ہدایت دنیا کے اندر اور آخرت میں عطا کرتا ہے۔ صرف یہ اخلاص کے فوائد تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ معزز سامعین، یہ پوری تقریر آپ کے سامنے ہو گئی اخلاص کے بارے میں۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ پورا بیان آپ نے سنا، اپنے اپنے دل کا جائزہ لو اور اپنے اپنے اخلاص کے پیمانے کو ناپو۔ اگر ہمارا اخلاص کم ہے تو اس کو زیادہ کرو، اور اس کو زیادہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کی آیتیں اس پر پڑھ کر سنا دی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے اخلاص کو بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت قرآن مجید سے ہم دل لگائیں، اور میں نے جو آپ کے سامنے باتیں کہی ہیں ان باتوں کو غور سے لینے کی آپ کوشش کریں۔ یہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں تھیں، لیکن یہ احساس اور فکر کی باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ میں گزارش ہماری ماں اور بہنوں سے بھی کروں گا کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ اگر وہ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں تو، اگر جہنم بنانا چاہتی ہیں تو یہی زندگی کافی ہے ہمارے لیے۔ جیسا چل رہا ہے وہی جہنم سے کچھ کم نہیں ہے۔ نام بدنام ہے، ایک شاعر نے کہا تھا کہ نام بدنام ہے جہنم کا، زندگی میں عذاب کیا کم ہے۔ جو چل رہا وہ چل رہا، بس نہیں جنت بنانا چاہ رہے ہیں آپ کا گھر، آپ کے گھر میں فرشتے آنا چاہیے، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت آنا چاہیے، کوئی باہر والا آپ کے گھر کو آ کر متاثر ہونا چاہیے، تو ضروری ہے کہ اخلاص کی نعمت ہم ہمارے گھروں کے اندر لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ واعلموا عباد الله، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔